دیا گیا تو فرعون کے دربار سے ایک شخص چل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے قتل کا آرڈر ہو گیا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ وہی شخص اللہ نے پھر اس کو ایمان کی توفیق دی اور یہ سورہ مومن اسی شخص کے نام پر ہے۔ ابتدا میں قرآن مجید کی صداقت ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ کتاب کا نازل کرنا اس ذات کی طرف سے ہے جو گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت عذاب والا بھی ہے اور بڑی وسعت والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب تم یہ بات مان لو گے کہ لا الہ الا ہو تو اتنا اونچا درجہ ہو جائے گا تمہارا کہ الذین یحملون العرش، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، جن کو حاملین عرش کہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اتنا اونچا درجہ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جنہوں نے اس عقیدے کو نہ مانا اور کفر و شرک کرتے رہے وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں پھر پریشان ہو کر کہیں گے کوئی نکلنے کا راستہ ہے، جہنم سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جواب آئے گا راستہ کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، جب شرک کی بات آتی تھی تم مان جایا کرتے تھے۔ تو آج کیا ہے؟ آج فالحکم للہ العلی الکبیر، باقی سارے حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، صرف رب کی حکومت باقی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج صرف اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وہ واقعہ جس واقعے پہ سورت کا نام ہے سورہ مومن۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر دیا اور فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور موسیٰ سے کہو اپنے رب کو بلائے۔ استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو رب فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ آل فرعون سے ایک مومن شخص اٹھا، یکتم ایمانہ، ایمان چھپا رکھا تھا، ایمان تو پہلے سے اس نے قبول کیا ہوا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر سنا اب برداشت نہ کر سکا، اب اظہار بھی کر دیا، کھڑا ہو گیا فرعون کے دربار میں، کھڑا ہو کر کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس اس بات پہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس اس عقیدے پر واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ اور پھر آگے بولا اور بولتا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جرت بری تقریر کو قرآن بنا دیا، کہنے لگا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہارے پاس حکومت ہے اور حکومت کی تڑیاں دے کر کہتے ہو کہ موسیٰ کو قتل کر دیں گے۔ یہ بتاؤ سوچو فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جانا، رب کا عذاب آیا تو عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ پھر کہنے لگا ہے میری قوم یاد کرو، قوم نوح کو یاد کرو، قوم عاد کو یاد کرو، قوم سمود کو یاد کرو اور دیگر جو قومیں برباد ہوئیں یاد کرو، اس بات کو بھی یاد کرو یہی ملک مصر تھا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اسی مصر میں یوسف علیہ السلام آئے تھے، وہ رب کی طرف بلایا کرتے تھے۔ آج موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کہنے ہیں کہ یا قوم، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ خیر اس نے کہا نہیں مانتے ہو تو سنو، فستذکرون ما اقول لکم، اب اگر میری باتیں تمہیں نہ بھی یاد رہی نا، ایک وقت تم یاد کرو گے کہ باتیں اس نے ٹھیک کی تھیں، ایک وقت مجھے یاد کرو گے کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب میرے ساتھ تم کیا کرو گے، مجھے کیا کہو گے، فرعون کیا کرے گا،
کہنے لگا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، میں نے تو بات کر دی ہے۔ رب کہتا ہے فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، لوگو میں اللہ نے اپنے موسیٰ کو بھی بچایا اور اس شخص کو بھی میں نے بچا لیا۔ میرے نام پر کوئی غیرت کرے تو میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو گرنے نہیں دیتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا، میں نے اس کو بھی بچا لیا۔ اور رہے فرعونی، فرمایا ان کو تو میں نے غرق کر دیا، اور غرق ہونے کے بعد النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، آگ کا عذاب انہیں صبح و شام دیا جاتا ہے، اور یوم القیامہ جب قیامت کا دن آئے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر ان کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ عذاب قبر پر دلیل ہے جی، کیونکہ عذاب قبر سے پہلے قیامت سے پہلے عذاب کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا قیامت والے دن شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے اور حشر کے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا کیا کہتا ہے رب؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ میں تمہاری دعاؤں کا کیا دیتا ہوں جی؟ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتا ہے حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب فرماتے ہیں نصفھا لی و نصفھا لعبدی، عبادت میرے لیے، مدد میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سال، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح، میں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، کبھی اس کے بدلے میں کسی بڑی مصیبت سے اللہ بچا دیتے ہیں، اور کبھی اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ بہرحال ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آگے اللہ نے عقلی دلائل دی ہے، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار والا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، اور بڑی خوبصورت کر کے صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ خالص چیزوں کا رزق کس نے دیا ہے؟ ملاوٹ تو ہم نے خود کی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے خالص دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں ہم ڈنگر کہتے ہیں، جانور، ڈنگر ہیں، جانور ہیں، اور جو ملاوٹ والا دیتے ہیں انہیں ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا، اس نے کیا کر دیا؟ اس میں ملاوٹ کر دی، اور اس نے 2 نمبری کی انتہا کر دی۔ ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں جناب ملاوٹ اور دھوکہ اور فراڈ۔ رب کہتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رب نے تو تمہیں پاکیزہ رزق دیا تھا، رب نے تمہیں پاکیزہ چیز رزق دیا تھا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو پاکیزہ چیزوں کا رزق دینے والا ہے، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے اور یہی برکتیں دینے والا ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑا بنایا، پھر بچہ بنایا، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، بعض پہلے فوت ہو گئے، بعض نکمی عمر کی طرف چلے گئے، اور بالکل سب کچھ جاننے کے باوجود ایک وقت آیا کہ بھول بھلا گئے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی حامیم ہے جی، حامیم السجدہ،
حامیم السجدہ میں بھی شروع میں سب حوامیم میں صداقت قرآن کا بیان ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیتیں سننے سے پہلے اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک واقعہ میں عرض کروں جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، توجہ ہے سب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، بد نصیب لوگوں نے اللہ کے نبی کو مجنون کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا ضماد ازدی، بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت دم درود کا کام کرتے تھے، اور یہ جنات کے مریض اور دیوانے ان کو دم کیا کرتے تھے۔ مکے والے ان کو بلا کر لے آئے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرو تاکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا جنون ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کے لیے آئے ضماد ازدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس پیغام آیا، آپ آئیں جی، آپ کو دم کرنے کے لیے شخص آیا ہے۔ آپ خود سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی، کتنے نادان ہیں۔ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کی وحی سے بولتا ہوں، میں رب کا کلام پڑھتا ہوں، اور یہ دم کرنے والے کو بلا کر لے آئے ہیں۔ لیکن رب نے کہا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا تو میرے محبوب صحیح، تو اکیلا تھوڑا ہی ہے، تیرے ساتھ تو میری مدد شامل ہے۔ حضور تشریف لے گئے، آگے وہ بیٹھے ہیں سارے وڈیرے سردار بھی، ضماد ازدی بھی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہی ہمارا بھتیجا ہے اور ہمارا عزیز ہے، بس نعوذ باللہ معاذ اللہ اس پر جنون آ گیا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، باپ دادا کے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو دم کریں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ تشریف فرما ہو گئے، وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہیں اور جناب پھونکے مارتے رہیں، شف شف کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے خوب دم درود کر لیا نا تو پھر میرے نبی نے اوپر دیکھا اور آپ نے فرمایا ضماد جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا یا کوئی کام باقی ہے؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ فرمایا سارا تیرا عمل ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ فرمایا اچھا اب میری بات سن لے، اگر ٹھیک ہوئی تو مان لینا، نہ ٹھیک ہوئی تو رد کر دینا، تیرے پاس اختیار ہے۔ میری بات سن لے، سچی اور صحیح بات ہوئی مان لینا، اور اگر کوئی دیوانگی ہوئی نہ ماننا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ والی آیتیں پڑھی جو اس سورت کی ابتدا میں ہیں۔ توجہ ہے جی؟ آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ کیا مطلب؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ارے نادانو جس کو تم دیوانے کی باتیں کہہ رہے ہو یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے، یہ اس قوم کے لیے جو بات کو سمجھیں اور جان لیں۔ بشیرا و نذیرا، میں تو خوشخبری سنانے والا اور میں تو ڈرانے والا آیا ہوں۔ فأعرض اکثرهم، لیکن اکثر لوگوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ فهم لا يسمعون، وہ تو اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں تو رب کا قرآن پیش کر رہا ہوں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات جب آپ نے فرمائی تو ضماد کے دل پہ چوٹ لگی، ضماد کے دل پر چوٹ لگی، کہنے لگا آئدہا الیہ، پھر ذرا سناؤ نا یہ کیا بات آپ نے کہی۔ آپ نے دوبارہ پڑھ کر سنایا، کہنے لگا ایک مرتبہ تو پھر پڑھ کر سناؤ نا۔ آپ نے تیسری مرتبہ پڑھ کر سنایا۔ ضماد بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں کتنا نادان ہوں، اللہ کے نبی کو دم کر رہا ہوں، لوگوں یہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، یہ انسانوں کا کلام ہی نہیں، یہ تو رب کا کلام پیش فرما رہا ہے۔ جس کے دل میں ضد نہ ہو اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ قل انما انا بشر مثلکم
یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، بس میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، میں تو اللہ کی وحی سے کلام کر رہا ہوں۔ اور کیوں انکار کرتے ہو اس ذات کا؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے ساری زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، تم رب کے شریک بناتے ہو، غور نہیں کرتے زمین میں پہاڑ، زمین میں روزی کے انتظام، یہ ندی نالے سب کچھ اللہ نے 2 دنوں میں بنائے، ٹوٹل 4 دنوں کے اندر ساری زمین اور ساری زمین کے نظام میرے رب نے بنا دیے ہیں۔ ہم 4 دن میں ایک کمرہ نہیں تیار کر سکتے، میرے رب نے ساری زمین بنا دی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، پہلے دھواں سا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور فقضاهن 7 سماوات فی یومین، 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، ٹوٹل 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے ساری زمینیں اور سارے آسمان بنا دیے۔ اس ذات کے کیوں شریک بناتے ہو جو اتنی قدرت والی ذات ہے؟ قوم عاد کو دیکھو نا، قوم سمود کو دیکھو نا، ان کی مثالیں دیں۔ قوم عاد کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں ہے، بھول گئے جس نے پیدا کیا اس کی قوت اور طاقت بھی زیادہ ہے۔ اچھا اگر نہیں مانتے ہو، ایک دن آنے والا ہے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، پھر کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، چمڑے بولیں گے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے اعضاء بول کر بتائیں گے۔ انسان کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے اعضاء اس کے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، دنیا میں رب نے ہمیں چپ کرا دیا تھا، آج اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ، اور پھر اگلی آیت وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو سنو ہی نہیں، نعوذ باللہ، والغوا فیہ، شور ڈالو اور اپنے بیچ میں مارو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن دب جائے اور تمہاری باتیں غالب آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے آپ قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے یہ کام کیا وہ کیا کریں گے؟ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں وہ دکھا جنہوں نے ہمیں تیری آیات سے دور کیا ہے، کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم قدموں کے نیچے ان کو روندنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت روندنے کا کیا فائدہ، دنیا کے اندر میری آیات کے قریب آ جاؤ نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ بولو سب بولو ربنا اللہ، ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، اس جنت کی خوشخبری لے لو جس جنت کے تذکرے سنتے تھے۔ اب جنت میں داخلے کا وقت آ گیا، جب جنت میں جاؤ گے جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اس لیے کہ نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان ہوگے، تمہارا رب تمہارا میزبان ہوئے گا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ،
اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جس کی زبان اور جس کی بول یہ ہوں، لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، جو دعوت دے لوگوں کو، اس سے زیادہ اچھی بات تو اللہ کے نزدیک کسی کی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں، لیکن لوگوں بدی کو دور کرو تو اچھائی سے، اچھے اخلاق سے، ادفع باللتی احسن السیئہ، اچھے اخلاق سے برائی کو دور کرو۔ جب تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھے اخلاق سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ دیکھو فتح مکہ والے دن جو لوگ ایمان لائے نا اور فوجیں دین میں داخل ہوئیں، وہ میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا نا تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز سنی تھی، ایمان نہیں لائے تھے۔ بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میرے نبی کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ چونکہ قرآن پاک کی صداقت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جن راہوں سے جبرائیل قرآن کی وحی لے کر آتے تھے نا، ان راہوں پر ہم نے پہرے لگا دیے تھے۔ شیاطین ان راہوں کی طرف جا بھی نہیں سکتے تھے جن راہوں سے قرآن نے آنا تھا۔ سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں نشانیاں اپنی دکھاتے ہیں کائنات میں بھی، تمہارے اپنے ذات میں بھی۔ دیکھو کائنات میں ہر جگہ تمہیں میری قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پھر رب کہتے ہیں اپنے وجود میں دیکھو گے، تیرے وجود کا ایک ایک رونگٹا بھی میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ شورا۔ سورت کا کیا نام ہے جی؟ سورہ شورا کا میرا اہل ایمان آپس میں مشورے کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں جی۔ شروع میں وہی مسئلہ قرآن کی صداقت اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اختلاف کرتے ہو نا مسئلہ توحید میں تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ۔ اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، یہ مسئلہ تو نوح علیہ السلام نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر صرف ایک امت نہیں، سارے انبیاء جمع ہیں، سارے انبیاء اس مسئلے پر جمع ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، میزان کا معنی ترازو، اللہ نے کتاب نازل کی، یہ حق بھی ہے ترازو بھی ہے۔ دیکھو جی میرے پاس شاپر میں کوئی چیز ہے، پتہ نہیں آدھا کلو ہے یا 3 پاؤ ہے یا کلو ہے یا 1.25 کلو ہے، جب میں ترازو پر رکھوں گا نا تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ کتنا وزن ہے اس کا۔ رب فرماتا ہے میں نے میزان کو، قرآن کو بنایا ہے، یہ ترازو ہے، اپنے عقائد اور اعمال اس پر پیش کرو، جس کے برابر آئے وہ ٹھیک ہے، جس کے نہ آئے وہ غلط ہے، بات ختم ہے، یہ ترازو ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی ایک دلیل دی، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی کی ذات ہے جو بارشوں کو برساتا ہے جی۔ بارش برسانے والا کون ہے جی؟ اس کے بغیر ایک قطرہ بھی کوئی برسا سکتا؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اے مالک، اے مالک، ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے مالک، جب حکم کیا تو نے تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اللہ کے علاوہ ایک قطرہ بھی کوئی نہیں گرا سکتا جی۔ آگے اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، فحاشی سے بچاتے ہیں، الا اللمم،
انسان ہے، تھوڑی بہت ہی غلطی تو اللہ کہتے ہو ہی جاتی ہے، الا اللمم، معمولی آلودگی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ کبیرہ گناہوں میں لگے نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مشوروں سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، جو رب نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ انہ علیم قدیر، علم والا بھی وہ ہے اور قدرت والا بھی وہ ہے، اور چاہے تو دے کر لے لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا آج دل بڑا غمگین ہے، ان العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہیں، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے تیرا بابا آج بہت دکھی ہے، لیکن زبان سے وہی بات نکالے گا جو رب کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ تو اولاد دینے والا صرف کون ہے میرے بھائیوں؟ اور غور بھی کریں نا جی، رب کہتا ہوگا جو اس کے علاوہ کسی سے اولاد مانگتے ہیں، رب کہتا ہوگا کہ کتنا ناشکرہ ہے، تجھے پیدا میں نے کیا، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں نے دی ہے، صحت میں نے دی ہے، بیوی میں نے دی ہے، اولاد دینے میں سال دو دیر کیا ہوئی کہ میرا دربار ہی چھوڑ گیا ہے، تو در بدر جا کے مانگنا شروع کر دیے۔ کتنا نادان ہے، جو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے وہ اولاد نہیں دے سکتا؟ دے گا، اور وہی دے گا، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ نادان لوگ، نادان ہماری بہنیں، وہ جناب کیا بیری کے درخت کے نیچے دوپٹے بچھا کے بیٹھی ہیں لاہور میں، کیوں جی؟ کہ اوپر سے پتا گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی، اور بیر گرے گا تو بیٹا پیدا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہالت کی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ میں کہ اللہ نہ کرے طوفان آوے کرے پورا درخت ہی ڈھہ پڑے، تب بات ہے کہ لینا لگ جا سن جناب، اس میں تو کافی سارے پتے ہوتے ہیں، اگر 700 پتا ڈھہ پوے تو اللہ نہ کرے جی، اتنی جائی کو نہیں گھار تھے بیرا تے پتے نال اولاد نہیں ہونی، اولاد دینے والا کون ہے جی؟ اس کے بعد سورہ زخرف ہے جی، سورت کا کیا نام ہے جی؟ زخرف کا معنی جی سونا۔ جی ایدن بھائی صاحب سونے کا ریٹ کیا ہے جی؟ 2,30,000 روپے جی تولہ۔ اب ذرا سنو بہت، 2,30,000 روپے تولے والی صورت آئی ہے جناب۔ صورت کا معنی کیا ہے؟ زخرف ہے۔ دیکھو قرآن مجید کی کسی آیت کی قیمت دنیا کی چیز بن ہی نہیں سکتی۔ بولو بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ دنیا کی چیز کیا، دنیا کا سونا کیا ہے، وہ قرآن کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ یہ تو میرے رب کا کلام ہے جی۔ انا جعلناہ قرآن عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو لوگو، اللہ کی نعمتیں تو دیکھو، بارشیں اللہ نے برسائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائیں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہوری، ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، پھر رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا، ورنہ ہم تو اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دیکھو جی اونٹ کتنا بڑا ہے، اور 10 سال کا بچہ اس کی رسی پکڑ کے بٹھا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یہ کس نے تابع کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ورنہ جناب وہ اونٹ کی لات کیا دم بھی لگے تو بچہ اٹھ نہ سکے، لیکن اللہ نے اس کو تابع کر دیا نا۔ یہ بڑے بڑے جانوروں کو رب نے تابع کر دیا۔ رب کہتے ہیں سواری پر سوار ہو تو میری نعمت کو یاد کیا کرو۔ اچھا جی ایک اور دعا ہے جو ہم نے پڑھی تھی سورت ہود میں، وہ کشتی کی دعا، جب
نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئی تو کیا فرمایا؟ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی، اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا بھی۔ اور ایک یہ دعا ہے، آپ غور فرمائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو تھی جس سواری کی، وہ سواری بے جان تھی کشتی، اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں جس کی پیٹھ پر وہ جانور جن کی پیٹھ پر تم بیٹھ جاتے ہو تو پھر یہ کہو کہ اللہ نے ہمارے تابع کیا، یہ جاندار کیا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو علماء کہتے ہیں دونوں پڑھ لیا کرو، وہ بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ بسم اللہ مجرا، گاڑی ہے مثلاً تو اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے نا۔ کنارے لگنا کیا ہے گاڑی کا کہ اللہ کرے بریک نہ فیل ہو جائے، اللہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو صحیح جگہ پہ کنارے لگے نا جی۔ تو گاڑی کے وقت بھی وہ دعا پڑھ لینی چاہیے کشتی والی بھی، بسم اللہ مجرے، معنی سمجھ کے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ ہی جب چاہیں گے اس کو کنارے لگائے گی اور جا کر روکے گی۔ ایک بزرگ تھے جی اعمش، یہ نحو کے امام تھے، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے موٹے تازے تھے، وجود صحیح ہیوی تھا ان کا نا۔ تو ایک نہر تھی، اس کے کنارے پر ایک بندہ پریشان کھڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیوں پریشان کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ نہر پار کیسے کروں گا، پانی زیادہ ہے، اور یہ وہاں سے روزانہ گزرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں یار۔ انہوں نے کہا جی مجھے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ میرے کندھے پر بیٹھ جا، میں تجھے پار کرتا ہوں۔ وہ اعمش جو تھے نا، وہ بندہ اعمش کے کندھے پر اعمش چل پڑے، وہ اوپر سے دعا پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو میرے تابع کر دیا، ورنہ ہم اس کو کہاں قابو کر سکتے تھے۔ احمد کو بڑا غصہ آیا، مورا جڑیں میں ایک تو اس کو اٹھا کر لے جا رہا ہوں اور اس نے وہ جانوروں والی دعا جناب میرے لیے پڑھ رہا ہے۔ ان کو غصہ تو بڑا آیا۔ وہ جب نہر کے درمیان میں پہنچا نا تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا او یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتر اگلی دعا بھی پڑھ، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یا اللہ جانور بے قابو ہو گیا، ہن اتارنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ او نہ کون تو نہر دے وچ ہی میں سٹ سا بھائی، جانور بے قابو ہو جائے تو پھر کون قابو کرے؟ اللہ ہی اس کو، جس اللہ نے تابع کیا ہے قابو بھی وہی کرتا ہے نا جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا نادان لوگ کیا کرتے ہیں جی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرشتے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنی حالت کیا ہے، اپنے گھر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیتے ہیں کہ جناب بیٹی گھر میں کیوں آئی، اور فرشتے کیا ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کتنے نادان ہیں، اللہ اولاد سے کیا ہے بولو جی، پاک ہے۔ سورت کا نام زخرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو کافروں کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت ہم سونے اور چاندی کے بنا دیتے، ان کے محلات ہوتے سونے کے، ان کے جناب دروازے سونے کے اور چاندی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور یہ سب کچھ دنیا میں، آخرت میں تو ملنا کچھ نہیں ہے، رب انہیں دنیا میں خوب دیتا، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے لوگ کمزور ہیں، پھر سارے ادھر چلے جاتے، اس لیے میں نے نہیں دیا، ورنہ دنیا میں اللہ ان کو یہ سب چیزیں دے دیتا۔ بہرحال سورہ مبارکہ کو میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف اور تباشیر یعنی خوشخبریاں بھی سنائیں اور ڈرایا بھی ہے، اور فرعون کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتا تھا میں ملک مصر کا مالک ہوں، موسیٰ کے پاس کیا ہے، رب کہتے ہیں اس کے پاس کیا رہا ہے، غرق ہو گیا نا، برباد ہو گیا، تو دنیا میں کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس تھوڑا ہے، گزر جائے گی دنیا۔ شاعر کہتا ہے، بڑا خوبصورت شعر یاد ہے، بات ختم کرنے لگوں، کہتا ہے دنیا کی زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے پر ہو یا شال گزر جاتی ہے، شال قیمتی چادر، گدڑی کاندھے پر ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو رب کہتے ہیں گزر جانی ہے۔ فقیر آدمی نے سردیوں کا موسم تھا، رات تندور میں گزاری، تندور میں تھوڑی گرمی تھی نا آگ کی وجہ سے، تو اس میں گھس گیا بیچارہ، سویرے سویرے نکلا، جسم پہ مٹی راکھ پڑی ہوئی ہے، ادھر سے بادشاہ محل سے نکل کے آیا سیر کے لیے، اس نے اس کی حالت کو دیکھا، اس نے کہا او فقیرہ رات کہاں گزاری ہے؟ بادشاہ سلامت تندور اچ گزاری ہے۔ اچھا کیسی گزاری ہے؟ اس نے کہا
آدھی آپ کی طرح گزاری ہے اور آدھی آپ سے بھی زیادہ ٹھاٹھ کے ساتھ گزاری ہے۔ بادشاہ ہنسا، کہنے لگا صرف فقیر ہے نہیں، پاگل بھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ کس عیش میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح، میری طرح کیسے گزاری ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آدھی رات آپ نے بھی سو کے گزاری ہے، میں نے بھی سو کے گزاری ہے۔ سوئے ہوئی بندے کو کیا پتہ بستر پر سوئے یا راکھ پر سوئے، یہ تو ہو گئی میری اور آپ کی برابر۔ وہ آدھی جو آپ سے زیادہ شان کے ساتھ گزاری ہے نا، وہ پہلے والا حصہ ہے جو جاگ کر گزارا ہے۔ آپ نے کجریوں کے گانے سنے اور میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، یہ آپ سے بھی زیادہ میری رات کیا ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ دنیا کی زندگی نے تو بہرحال گزر جانا ہے، اچھی بھی عیاشیوں میں بھی گزر جائے گی اور فقر و فاقے میں بھی گزر جائے گی، بس رب آخرت نہ کرے کھوٹی، اللہ کرے آخرت میں انسان ناکام نہ ہو، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یاد کرتا تھا نا تو میں اللہ اپنے حبیب کے بولوں کی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر